حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا، جو طریقہ کار ہے، یعنی جس طرح رکوع اور سجدہ کرنا چاہیے اس طریقے سے وہ ادا نہیں کرتا۔ تو اس سے فرمایا کہ اگر اسی نماز کی حالت میں کہ جس انداز میں تم نماز پڑھ رہے ہو، اگر اسی حالت میں تمہاری موت واقع ہو گئی، تم انتقال کر گئے، تو تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نہیں مرو گے، تمہاری موت جو ہے سرکار کے طریقے پر نہیں ہوگی۔ اسی طرح نسائی شریف، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، تو نسائی شریف کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اس نمازی سے پوچھا کہ تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 40 سال سے میں اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے 40 سال بالکل نماز پڑھی نہیں ہے، یعنی جس نے نماز کے رکوع اور سجود صحیح ادا نہیں کیے، تو آپ نے اس سے فرمایا حذیفہ بن یمان نے کہ تم نے 40 سال سے اس طرح سمجھو نماز پڑھی نہیں ہے، اور فرمایا کہ اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو تم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں مرو گے۔ اس روایت کو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ چوری تو مال میں ہوتی ہے، کسی کا مال چوری کر لیا یا کسی کی کوئی نہ کوئی چیز چوری کر لی، گھر میں چلا گیا کوئی چور، گھر سے کوئی چیز اٹھا لی، تو نماز میں کیسے چوری ہو سکتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے رکوع اور سجود پورے نہ کرنا، یہ نماز کی چوری ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جو مال کا چور ہے نا، جو مال چوری کرتا ہے، مال کے چور سے نماز کا جو چور ہے وہ زیادہ بدتر ہے، زیادہ اس کو بدترین کہا گیا، کیونکہ جو مال کا چور ہے وہ کسی بندے کی حق تلفی کرے گا، بندے کا حق کھائے گا، لیکن جو نماز میں چوری کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق مارتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے چور کو مال کے چور سے زیادہ بدتر کہا گیا۔ تو نماز میں چوری کیا ہے، اس کی یہ مثالیں دے دی گئی کہ رکوع پورے نہ کرنا، سجود پورے طریقے سے ادا نہ کرنا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے نماز پڑھے۔ نماز بھی انسان پڑھتا ہے، وقت بھی دیکھے نا، انسان اپنے وقت میں سے نکال کر وقت بھی صرف کرتا ہے، مسجد میں بھی آیا، ٹھنڈ برداشت کی، وقت بھی دیا۔ تو اگر انسان صحیح طریقے سے نماز نہ پڑھے جو اس کو ادا کرنے کا حق ہے، تو ثواب کے بجائے الٹا بندہ گناہ لے کر جائے، یا اس کی نماز ہی جو ہے درست نہ ہو۔